السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اسلام آباد کی شاہراہ دستور پر واقع سفید عمارت سے گزشتہ روز جو سفید جھنڈا لہرا دیا گیا تھا، آج وہ سرنگوں ہو گیا ہے اور طبلِ جنگ بجا دیا گیا ہے۔ فریقین صفارا ہو گئے ہیں اور آخری معرکہ شروع ہو گیا ہے۔ ہم خیال ایک طرف ہیں اور ریاست دوسری طرف ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے، اور پھر پاکستان میں ایک اور معروف زمانہ، بلکہ ہم یہ کہیں کہ بدنام زمانہ دفعہ 109 کیا ہے اور اس کا غیر قانونی استعمال کیسے ہوتا ہے اور اس کے نتیجے کیا نکل رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ پاکستان ان دنوں جس بحران سے گزر رہا ہے اس میں بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ پہلے یہ معاملات تھے کہ کچھ مہینوں میں صورتحال تبدیل ہوتی تھی، پھر کچھ ہفتوں پر آئی، کچھ دنوں پر آئی، لیکن آج جو صورتحال بنی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو صورتحال بنی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ صورتحال منٹوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز بہت ٹھنڈی ہوائیں آئی تھیں، بہت اچھی خبریں آئی تھیں۔ دو معزز جج صاحبان یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو طویل عرصے سے ایک دوسرے سے نہیں مل رہے تھے، بہت زیادہ فاصلے تھے، بہت زیادہ ان کے درمیان کھچاؤ تھا، اس میں کچھ کمی آنے کی خبریں آئیں تو یہ پتہ چلا تھا کہ گزشتہ 48 یا 72 گھنٹوں کے دوران ان دونوں سینئر ترین جج صاحبان کے درمیان 2 عدد ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک عدد وہ لیٹر بھی آیا تھا جو کہ سپریم کورٹ کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ نے ہی جاری کیا تھا، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا تھا کہ اب معاملات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ایک بحث چل رہی تھی کہ 4-3 کا فیصلہ ہے الیکشن کے حوالے سے یا 3-2 کا فیصلہ ہے، اس پر جو بہت زیادہ کنٹروورسی تھی اور جو الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کرائی تھی اس رپورٹ کے اوپر بھی فوری طور پہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کی گئی، اور ہم نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ذریعے سے کچھ میسیجنگ بھی ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے درمیان، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور چیف جسٹس کے درمیان، تو کافی زیادہ بہتری کی امید آ گئی تھی اور ایسا لگنا شروع ہو گیا تھا کہ اب یہ معاملات جو ہے سمٹ جائیں گے اور سینس پریویل کرے گی۔ لیکن آج کی صورتحال پھر ایک دفعہ خرابی کی طرف ہمیں بظاہر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پر میں یہ واضح کرتا چلوں کہ ہمارا مقصد نہ تو کسی قسم کی توہین عدالت ہے، نہ ہمارا مقصد پارلیمان کی یا کسی بھی ادارے کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے یا کسی قسم کی کوئی توہین کرنا ہے۔ ہمارا مقصد اس سارے معاملے پر بات کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ درست طور پر آپ ناظرین تک پہنچائی جائے اور آپ حقائق سے مکمل طور پہ باخبر رہیں، کیونکہ یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ جس میں ہمارے جو مین سٹریم میڈیا ہے، اخبارات ہو گئے یا ٹی وی چینلز ہو گئے، اس میں وہ ایک خاص لیمٹ سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ پھر جو ہمارے جو سوشل میڈیا کے دوست ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہیں، جو ان میں سے باقاعدہ جرنلسٹ ہیں، ان کے ولاگز بھی آپ سنتے ہیں، وہاں پر بھی بہت ساری باتیں کھل کر ہوتی ہیں، لیکن اتنی بھی کھل کر نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری حدود و قیود کے اندر رکھنی پڑتی ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان حدود و قیود کو نہ توڑتے ہوئے بھی آپ کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ معلومات جو ہیں وہ پہنچا سکیں۔ تو وہی ایک معاملہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں 2-3 بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جناب فواد چودھری، جو کہ سابق وزیر اطلاعات بھی ہیں پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی، اور اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف کے غالباً مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں اور ترجمان تو ہیں ہی، پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ترجمان ہیں۔ انہوں نے جناب ایک سپریم کورٹ میں ایک فریق بننے کی درخواست دی ہے اور اس میں وزیر اعظم کے خلاف انہوں نے کیس فائل کیا ہے شہباز شریف کے خلاف، کہ جناب شہباز شریف جو ہیں وہ اپنے بھائی نواز شریف کے بیرون ملک جاتے وقت ان کے ضامن بنے تھے، اور بجائے اس کے کہ وہ ان کو اس کے بعد واپس لے کر آتے ملک کے اندر، الٹا انہوں نے ان کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا ہے۔ اب یہ درخواست ابھی دائر ہوئی ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ درخواست پہ کوئی اعتراض لگے گا نہیں لگے گا، یہ فکس ہوگی نہیں ہوگی، کب ہوگی، اور باقاعدہ سماعت کے لیے منظور بھی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو درخواست ہے اس کے بارے میں بس اتنی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیس شاید اس طرح سے عدالت کا کیس نہیں بنتا، کیونکہ جو نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھیجا گیا تھا وہ عدالت کے روبرو کسی ضمانت کے نتیجے میں نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے فیصلے کے نتیجے میں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو اس درخواست میں پھر جو اصل قصوروار ہیں وہ عمران خان صاحب اور اس وقت کی کابینہ اس میں شامل ہے، اور فواد چودھری صاحب خود بھی اس کابینہ کے رکن تھے۔ تو بنیادی طور پہ یہ فواد چودھری صاحب نے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کیس اپنے ہی خلاف کر دیا۔ خیر یہ ایک ضمنی پہلو تھا، اس پر ہم نے بات کی۔ پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں
کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارلیمنٹ ہاؤس میں گئے تھے، اس میں بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی کہ جی وہ کیوں گئے تھے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے کل ایک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے شعبہ تعلقات عامہ سے ایک پریس ریلیز آیا جس میں قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ جی میں تو پر اسمبلی کے عملے سے اور پھر براہ راست اسپیکر سے بات کر کے گیا تھا کہ سیاسی بات نہیں ہوگی، لیکن جب سیاسی بات ہوئی تو پھر میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی پوزیشن کلیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے ماتحت ہیں اور آئین کی جو گولڈن جوبلی منانا جو ہے وہ کسی بھی فرد یا ادارے کی جاگیر نہیں ہے، کوئی بھی شخص اس کو منا سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہاں پر جانے کا مقصد یہی تھا کہ جو پاکستان جو ایک سیاسی قیادت نے بنایا تھا، ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں آیا تھا اور ایک منتخب قیادت نے بنایا تھا، تو اس معاملے پر آئین کی بالادستی کے لیے میں وہاں پر گیا تھا۔ بہرحال یہ معاملہ ایک کنٹروورسی بنی، ان کے اوپر بہت ساری تنقید بھی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ کیا مطلب کوئی جج کسی پارلیمنٹ میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ تو آج اس کا ایک بہت خوبصورت جواب پاکستان بار کونسل کی طرف سے ہے۔ پاکستان بار کونسل ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر متنازع تنظیم ہے، پاکستان بھر کے وکلاء کی نمائندہ تنظیم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک تو جو موجودہ عدلیہ کی صورتحال جو بحران ہے اس حوالے سے 17 اپریل کو ایک آل پاکستان وکلاء کنونشن طلب کیا ہے، اور وہ طلب بھی سپریم کورٹ کی عمارت میں کیا گیا ہے، تو وہاں پر بات ہوئی۔ لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانے کے فیصلے پہ نہ صرف یہ کہ تنقید نہیں کی بلکہ اس کو سراہا ہے، ان کے اس اقدام کو درست قرار دیا ہے، اور لوگوں کو تصحیح کرنے کی خاطر انہوں نے یہ یاد دلایا ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج پارلیمنٹ ہاؤس میں گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انور ظہیر جمالی جب چیف جسٹس تھے تو وہ اس وقت سینٹ کے ایک اجلاس میں جا کے باقاعدہ طور پہ شریک ہوئے تھے، تو ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ وہ چیف جسٹس تھے اور یہ نہیں ہیں، تو اس میں بھی تمام سپریم کورٹ کے ججز کو دعوت تھی، جس کی مرضی ہے وہ آئے یا نہ آئے۔ دعوت تو صدر پاکستان کو بھی تھی لیکن وہ نہیں آئے۔ اب وہ آئین کی ان کو خوشی ہے یا نہیں ہے یہ تو انہیں کو پتہ ہوگا جو نہیں آئے۔ برعکس یہ ایک صورتحال آج آئی پاکستان بار کونسل کی طرف سے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی ہمارے ملک میں بھی بڑے عجیب قسم کے تماشے ہوتے رہتے ہیں نا، کہ ابھی پاکستان بار کونسل جو وکلاء کی نمائندہ تنظیم ہے وہ مکمل طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ جو ہے کرٹیسائز کر رہے ہیں جو کچھ سپریم کورٹ میں اس وقت ہو رہا ہے، اور وہ جو پارلیمان کی طرف سے جو قانون سازی ہوئی ہے اس کی بڑی کھل کر حمایت کریں۔ لیکن ایک صاحب کا وہ آپ کو پتہ نا کہ وہ ہر معاملے میں ان کا ایک نرالا یا منفرد موقف ہوتا ہے، وہ ہیں بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن۔ بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن جو ہیں وہ اگرچہ کے خاصے ضعیف ہو گئے لیکن بڑے متحرک وکیل ہیں، اور بنیادی طور پہ وہ سیاستدان ہیں، وکالت تو وہ ایک سائٹ پہ کے طور پہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جناب ایک اعلان کھڑکا دیا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب میں جو ہوں وہ وکلاء کی ملک بھر میں جو وکلاء ہیں ہم اس آئین کی تحفظ کی تحریک چلائیں گے، اور میں اس تحریک کی قیادت کروں گا۔ اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ان کو اب اس طرح کا ماحول میسر ہوگا جیسے چیف جسٹس جب تھے جسٹس افتخار محمد چودھری، ان کو پرویز مشرف صاحب نے معزول کیا تھا، عدلیہ کی بحالی کی جو تحریک چلی تھی اس کے سرخیل تھے جو اعتزاز احسن صاحب ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ جو ان کو فیم ملا تھا اس کے بعد اور پورے ملک کے وکلاء ان کے پیچھے چل پڑے تھے، تو شاید اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن ہم خاصے افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس بار جو بیرسٹر اعتزاز احسن ہیں ان کو ایسا کوئی رسپانس نہیں ملا، بلکہ ایسا رسپانس ملا کہ پھر شاید وہ ان کو ویسی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے پہلے 2 دن مسلسل وہ کالز دیتے رہے کہ جی آ جائیں سپریم کورٹ کے باہر اور وہاں سے ہم تحریک شروع کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ امٹ آئیں گے جی پورے پاکستان سے وکلاء، تو وہ پہلے دن پتہ چلا کہ 30-35 کے قریب وکلائی بیچارے صرف اکٹھے ہوئے، تو پھر وہ انہوں نے کہا جی اسی ہوں کل کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر اگلا دن آیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ کوئی 11 سے لے کے 15 کے درمیان افراد تھے، وکلاء تھے، ان میں سے بھی 6 وکلاء وہ تھے جن کا تعلق خود چودھری اعتزاز احسن کے چیمبر سے تھا، یعنی کہ پورے پاکستان سے کل 5-6 وکیل بھی چودھری اعتزاز احسن کی کال پر نہیں پہنچے وہاں پر۔ تو یہ بھی ایک ہم نے کہا کہ چلتے چلتے آپ کے ساتھ بات کر دیجئے۔ اب آتے ہیں جناب اپنے اصل معاملے کی طرف، کہ وہ جو الیکشن کے والے سے کنٹروورسی چل رہی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اس پر وہ 10 تاریخ تک پیسے دینے تھے حکومت نے، اس 3-2 والے فیصلے کے مطابق، کیونکہ پارلیمنٹ تو کہتی ہے کہ ہم تو 4-3 والا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، تو وہ پیسے نہیں دیے گئے، اور وہ حکومت نے پہلے کابینہ میں فیصلہ ہوا، اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ گیا، پارلیمنٹ نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، اور پھر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ حکم بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن انہوں نے رپورٹ جمع کرا دی کہ جی ہمیں نہ تو کوئی پیسے ملے اور نہ ہی ہمیں کوئی سیکورٹی دی گئی ہے۔ تو اس پر پھر ایک اور عجیب واقعہ ہوا، وہ واقعہ یہ ہوا کہ جی پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ بینچ 9 رکنی بنا تھا،
اس کے بعد دو جج الگ ہو گئے تھے، اس سے تو 7 رکنی رہ گیا تھا، وہی جو 7 چین کی کنٹروورسی چل رہی ہے. پھر اس سے 2 جج کم ہوئے، 5 رکنی رہ گیا. اچھا پھر اس سے 2 جج کم ہو گئے، 1 جج کم ہو گئے، 4 رکنی رہ گیا. پھر اس میں سے 1 جج کم ہو گئے، وہ 3 رکنی رہ گیا. اور اب یہ جو نوٹس لینا تھا سپریم کورٹ نے اس سارے معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے بعد، جو کہ کل یا پرسوں نہیں لیا گیا، اس کا نوٹس آج لیا گیا. اور چیف جسٹس صاحب نے اپنے چیمبر میں جمعے کے روز طلب کیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو، اور جو سیکرٹری خزانہ ہیں اور گورنر اسٹیٹ بینک ان کو بھی طلب کیا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس کیا، اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے افسران کو. تو یہ جو 9 رکنی بینچ سے معاملہ شروع ہوا تھا وہ 1 رکنی تک آ گیا، اور 1 رکنی بھی چیمبر میں سماعت تک آ گیا، یعنی کہ سمٹتا معاملہ وہاں تک آ گیا ہے. اب ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے، وہ حکومت کے پاس موجود تمام تر جو روپے پیسے کا حساب کتاب ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک نوٹ جاری کیا گیا آج کہ جناب عدالتی حکم کی خلاف ورزی کا جو بھی ذمہ دار ہوگا وہ احتساب کا حقدار ٹھہرایا جائے گا، اور تمام فریقین کو جو وہ سنیں گے چیف جسٹس صاحب. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے ان کیمرہ جو سماعت کریں گے اس کے کیا وہ کوئی آرڈر جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اگر کر سکتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہوگی. لیکن یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ جو سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری دفاع، ان تمام لوگوں کو وہ جو بلا کر براہ راست سپریم کورٹ جنہیں حکومتی اداروں سے ڈیل کریے، بنیادی طور پہ اسے جو قانون کو سمجھنے والے لوگ ہیں یا جو قانون دان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت کے معاملات میں مداخلت ہے، کیونکہ وہ جو سیکرٹریز وغیرہ ہیں وہ اپنے معاملات میں بنیادی طور پہ حکومت کو جواب دیتے ہیں، عدالت کو نہیں ہوتے. ہاں عدالت اگر کسی معاملے پہ ان کو بلاتی ہے تو ان کو سن لیتی ہے، اپنا موقف وہ جا کے پیش کر دیتے ہیں. لیکن حکم عدولی کیوں کی گئی یہ کابینہ پوچھ سکتی ہے، وزیر اعظم پوچھ سکتا ہے، حکومت پوچھ سکتی ہے. بہرحال اس معاملے کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو اپنا ایک بڑا لمبا چوڑا ایک منصوبہ تھا، اس کے تحت جو ہے وہ IMF کے سامنے جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کو سرنڈر کر دیا تھا، اور بظاہر اسٹیٹ بینک کو جو ہے خود مختاری دے دی گئی تھی، کیونکہ مطالبہ تھا IMF کا، اور IMF کے اس مطالبے کو نہ صرف عمران خان صاحب نے بڑی ہنسی خوشی قبول کیا بلکہ قانون سازی بھی کروا دی. تو وہ جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے گورنر کو بھی طلب کیا گیا ہے. اب جب گورنر اسٹیٹ بینک اس عمران خان کی جو مجوزہ قانون سازی تھی اس کے بعد اگر وہ حکومت پاکستان کو جواب دے نہیں ہے تو پھر وہ سپریم کورٹ ان کو جب بلا رہی ہے، اور یہ بات جب IMF تک جائے گی تو پھر ایک IMF کے اور پاکستان کے درمیان وہ جو عمران خان صاحب پہلے ایک لانچہ ڈال کے گئے ہوئے ہیں اس کے بیچ میں ایک اور لانچہ ڈال جائے گا، کیونکہ گورنر اسٹیٹ بینک کہے گا جی مجھے تو سپریم کورٹ بلا کے یہ کہتی ہے تو پھر میں اس پہ کیسے عمل کر سکتا ہوں. تو پھر IMF بھی کہے گی کہ جناب یہ جو ہمارا آپ کا ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر کیسے عمل ہوگا، جب حکومت تو کہے گی ٹھیک ہے ہم عمل کرتے ہیں لیکن سپریم کورٹ بیچ میں کود پڑے گی، تو یہ سارا معاملہ ہو جائے گا خراب، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا ملک دیوالیہ ہو جائے گا. تو وہ مبینہ طور پہ اپنی کوششوں میں کامیابی کے لیے پر امید ہو سکتے ہیں اس طرح سے. لیکن خیر یہ تو اب ساری جو ہے ایک بات ہے کہ جی یہ اس کا ایک پہلو کہ ایسا ہو سکتا ہے، اب ہوتا یا نہیں ہوتا یہ آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن بہر اب جمعے کے روز پتہ چلے گا کہ اس کیس میں آگے کیا ہوتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب بھی طلب ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بھی طلب ہیں، سیکرٹری خزانہ بھی طلب ہیں، الیکشن کمیشن بھی طلب ہے. تو اب یہ اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا یہ جمعے کو پتہ چلے گا. لیکن ایک چیز جو ہے جس سے آج بہت زیادہ ایک کنٹروورسی پیدا ہوگی، ایک بہت بڑا بحران ہمیں ایک بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہ بحران یہ ہے کہ جناب جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو قانون ہے جو پارلیمنٹ نے پاس کیا، صدر صاحب کو بھیجا، انہوں نے 15 دن اپنے پاس رکھا اور اس کو دوبارہ واپس بھیج دیا اسمبلی میں، پھر دوبارہ سے اس کو پارلیمنٹ میں پاس کروا کے بھیجا گیا، اور اب وہ 10 تاریخ کو بھیجا گیا تھا. 20 تاریخ تک صدر صاحب پابند ہیں اس کے اوپر سائن کرنے کے، اور اگر 20 تاریخ تک صدر صاحب اس پہ سائن نہیں کرتے تو پھر وہ از خود قانون بن جائے گا، اور اس قانون کے مطابق جو از خود نوٹس کے اختیارات ہیں وہ تنہا چیف جسٹس سے نکل جائیں گے اور ایک 3 رکنی کمیٹی کے پاس چلے جائیں گے، اور دیگر جو توہین عدالت والے معاملات میں بھی کچھ تبدیلی آ جائے گی. لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ وہ ابھی قانون نافذ عمل کب ہوگا، یعنی کہ یا تو آج اس پہ صدر نے دستخط کر دیے ہوتے تو آج سے ہی نافذ عمل ہو جاتا. اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی روایت کے مطابق صدر الوی صاحب جو ہے اس پہ دستخط نہیں کریں گے، کیونکہ اس حکومت کے کسی قانون پر، قانون سازی پر وہ دستخط نہیں کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے لیے تو وہ نہ صرف دن رات دستخط کر دیا کرتے تھے بلکہ ایڈوانس میں آرڈیننس بھی جاری کر دیا کرتے تھے، ان کو آرڈیننس فیکٹری بھی کہا جاتا تھا، ذرا مذاق دوست کہتے تھے. تو وہ ہمیں یقین ہے کہ وہ نہیں کریں گے. تو پھر یہ ہوگا کہ 20 تاریخ تک دیکھنا پڑے گا سارے معاملے کو. تو 20 تاریخ کے بعد پھر وہ اگر دستخط نہیں کریں گے تو از خود وہ قانون نافذ العمل ہو جائے گا. اچھا قانون ابھی نافذ العمل ہوگا زیادہ سے زیادہ 20 تاریخ تک، یعنی کہ ابھی تک وہ قانون نافذ العمل نہیں ہے، اور اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. اور چیلنج کرنے والے کون ہیں جناب؟ سمیع ابراہیم صاحب ہیں اور غلام حسین صاحب ہیں.
انہوں نے جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، تو وہ کہا ہے کہ جناب یہ اس سے بڑا اختیارات محدود ہو جائیں گے اور سپریم کورٹ کا یہ ہے۔ اچھا یہاں پر ایک اس چیز کا بڑا زبردست پہلو ہے، پہلو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات پارلیمنٹ محدود نہیں کر سکتی۔ یہاں پہ ضروری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات، سپریم کورٹ ایک چیف جسٹس اور تمام ججز کو ملا کے اس کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، جبکہ صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ صرف چیف جسٹس کے اختیارات کو تو پارلیمنٹ کم کر سکتی ہے لیکن پوری سپریم کورٹ کے اختیارات کو پارلیمنٹ کم نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس کی سچویشن اس طرح سے اس کو دیکھیں کہ اب سچویشن یہ ہے کہ وہ ایک بل جو ہے وہ پاس ہو گیا ہے، وہ قانون بننا ہے 20 تاریخ کو، آج اس کو چیلنج کر دیا گیا اور سبحان اللہ جلدی دیکھیں 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا جی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے، اور اس میں جو شامل ہیں جج صاحبان ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سربراہی کریں گے، اوپر سینیٹی وائز جو انہوں نے ججز کی جو اس میں 8 جج رکھے ہیں، وہ سینیٹی وائز مراد ہے کہ ان ججز کی 8 کی ایک دوسرے کے ساتھ سینیٹی، اوورال سینیٹی میں تو پھر عمر عطا بندیال کے ساتھ ان کے بعد قاضی فائزہ آتے ہیں، پھر منصور علی شاہ بھی آ جاتے ہیں، پھر یحییٰ فریدی بھی آ جاتے ہیں، ان سب کو بہت احتیاط برتی گئی کہ ان میں سے کوئی جج اس میں شامل نہ ہو۔ تو عمر عطا بندیال صاحب ہیں جسٹس، اور جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ اے ملک، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ وہی جج ہیں جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ ہم خیال جج ہیں، یعنی کہ جتنے ہم خیال جج تھے وہ تمام کے تمام ایک 8 رکنی بینچ میں عمر عطا بندیال صاحب نے رکھ دی ہیں۔ اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ 8 رکنی بینچ کی عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جفت کے بجائے طاق میں ہوتا ہے تاکہ فیصلہ حتمی آ سکے۔ اگر کوئی اختلاف ہو جائے کوئی ججز کے بیچ میں، کہ فرض کریں 2 جج کہتے ہیں کہ نہیں یوں ہو جائے اور 3 جو کہتے ہیں کہ یوں ہو جائے، تو وہ پھر 5 رکنی ہو تو پھر وہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اگر 8 جج اور 4 ہو جائیں تو اس میں تو پھر معاملہ پھر رک جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ رکنے کا خطرہ کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ ہم خیال جج ہیں، اور یہ جو ججز ہیں جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ ایک بینچ بنتا ہے اور آپ کو اس بینچ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جناب جو ایک جج جو بینچ بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اس بینچ کی فارمولیشن کو دیکھ کے اگر پاکستان میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کیا فیصلہ دینے والا ہے یا پھر اس بینچ کے بنانے کا مقصد کیا ہے، تو پھر وہ یا تو بندہ فاتر العقل ہے تو یا پھر وہ بندہ منافق ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی انصاف تو یہ ہونا چاہیے کہ فیصلے سے پتہ چلنا ہی چاہیے کہ فیصلہ کیا ہے، نہ کہ بینچ سے پتہ چل جائے کہ فیصلہ کیا ہے۔ بہرحال اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 8 رکنی ایک ہم خیال بینچ ہے اور یہ اس کیس کو سنے گا، یعنی کہ وہ بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ قانون ابھی آیا ہی نہیں ہے لیکن اس کے خلاف کیس آ گیا ہے اور اس کیس کے اوپر ایک برق رفتاری سے سرعت کے ساتھ ایک 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ اچھا اب اس کے 8 رکنی بینچ کی تشکیل دی گئی ہے، اس میں بھی ایک 2 چیزیں اور ہیں۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے پہلے ایک سروس میٹر تھا، وہ سی سی پی او لاہور کا کیس تھا اور اچانک ججز نے الیکشن والی کی طرف اس کیس کو موڑ دیا اور کہا کہ الیکشن کروائیں۔ اچھا اسی طرح اب یہ 8 رکنی بینچ ہے تو ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ 8 رکنی اس لیے رکھا گیا کہ وہ جو 4 اور 3 والی کنٹروورسی تھی اس پر یہ 8 رکنی کو فیصلہ دے دے اچانک ہی خود اس پہ کارروائی کرتے ہوئے کیس کے بیچ میں، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی موجود ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ جو قانون ابھی بنا نہیں ہے، اس کی پٹیشن آ گئی اور وہ اس کے اوپر بینچ بھی بن گیا، حالانکہ اگر روٹین میں یہ پٹیشن آتی تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس سے اعتراض لگ جاتا کہ بھائی ابھی وہ قانون ہی نہیں بنا تو آپ پٹیشن کدھر لے کر آ گئے ہیں، اور اگر یہ عدالت تک معاملہ پہنچ جاتا تو بجائے اس کے کہ یہ باقاعدہ سماعت کے لیے منظور ہوتا، ہو سکتا ہے عام کیس میں یہ مدعی کو جرمانہ بھی ہو جاتا کہ یار عدالتوں کا وقت ضائع کرنے آ جاتے ہو۔ تو یہ جو 8 جج صاحبان ہیں جی، یہ باقی تمام کیس لازم بات ہے پھر پینڈنگ میں چلے جائیں گے، ان کی جتنی کاز لسٹیں ہیں، تو پھر یہ اس کیس کو سنیں گے جو کہ ایک بظاہر جو مدعیوں کے نام سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ فرمائشی پیغام ہے۔ تو یہ اب اس سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا اب یہ سارا سلسلہ کیوں چل رہا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور یہ جو پہلے ہمیں کل لگ رہا تھا کہ ایک سفید جھنڈا لہرا دیا گیا اور اب یہ ہو گیا، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کچھ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے، یہ ذرائع کی خبر یہ ہے کہ مبینہ طور پہ یہ تھا کہ جو 2 ججز کم ہیں سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی کے 2 جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لانا چاہتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قانون بھی نہ بنے جس میں ان کے اختیارات جو ہیں وہ محدود ہو جائیں یا تقسیم ہو جائیں۔ تو یہ دونوں جو مطالبات ہیں مبینہ طور پہ حکومت کی طرف سے رد کر دیے گئے، جس کے بعد پھر سی جے صاحب نے کیا کہ آ جاؤ پھر میں بھی پھر اتنے گیا۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے، لیکن اس ساری کہانی کا جو نیٹ رزلٹ ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اب میں ذرا بیچ میں چھوٹا سا ایک اور آپ کو چیز بتا دوں۔ ایک دفعہ جی تعزیرات پاکستان کی 109 وہ دفعہ ہے جس کا پاکستان میں شاید جتنا بری طرح اور بے دردی سے استعمال کیا گیا ہے
دنیا میں کہیں پر بھی نہیں کیا گیا ہوگا. یہاں سے اندازہ کر لیں اس سے زیادہ بدترین اس کا استعمال کیا ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو دفعہ 109 میں قتل کے کیس میں پھانسی دے دی گئی, حالانکہ ان کے اوپر 302 نہیں تھی لگی ہوئی, 109 میں, یعنی کہ یہ آنت جرم کی ایک دفعہ ہے. اور اسی کی ایک اور بڑی دوسری آپ کو بڑی مثال دیتا ہوں کہ بینظیر بھٹو والا جو قتل کیس ہے, جو مین ملزم تھے 5 وہ عدالت نے بری کر دیے, اور 2 پولیس افسران کو, سعود عزیز اور خرم شہزاد کو آنت جرم میں سزا دے دی. بھائی اگر آپ کو مجرموں کا ہی پتہ نہیں ہے کہ جرم کیا کس نے ہے, تو ان مجرموں کی جنہوں نے آنت کی ان کو آپ نے کیسے سزا دے دی؟ اب یہ بہت سارے اس کے اوپر وہ معاملہ ابھی یہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, ہائی کورٹ اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن یہ 109 دفعہ کا استعمال پاکستان میں بہت بری طرح سے کیا جا رہا ہے. اچھا, اب 2 دفعات اور بھی ایسی ہیں. ایک 506 کی دفعہ وہ دھمکیاں دینے والی, کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کسی کیس میں نہ پھنستا نا اس کو اس کے خلاف 506 دفعہ لگا دو, آپ بھائی نے منو دھمکیاں دی ہیں نا. اچھا, اس کے اوپر جب اس دفعہ کا بہت بے دریغ استعمال ہوا تو پھر پولیس افسران کو ہوش آیا, انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کر دیا کہ جناب یہ ایس پی سطح سے نیچے کا بندہ جو نہیں ہے وہ اس کی منظوری اس کے بغیر 506 دفعہ کا کیس نہیں ہوگا. کہیں پہ مطلب ایس ڈی پی او کے یعنی گیزٹ آفیسر یعنی کہ ایس ایچ او یا تفتیشی یا تھانے اپنے طور پہ نہیں لگا سکتا. اسی طرح ایک بہت بے دریغ استعمال ہوا پاکستان میں 489F کی دفعہ کا, کہ مثلاً اگر ایک بندے نے کسی کو کچھ چیک دے دیا ہے, وارنٹی کا چیک دے دیا اور اس کے فرض کریں اس نے 90% پے کر دیا, 10% لیٹ ہو گیا, وہ بندے نے چیک باؤنس کرایا, ٹھگ کر کے پرچہ ہو گیا, کیونکہ جی چیک باؤنس ہو گیا, ایف آئی آر درج ہو گئی. اب وہ بندہ وہ جو 90% پے کر چکا وہ 10% نہ پے کرنے کے بعد ضمانت کرانے کے چکر میں بیچارہ وہ جیل میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ دگنے پیسے دے کے اپنی جان چھڑاتا ہے. تو اس کا بھی بڑا غلط استعمال ہوا. لیکن جہاں جہاں پہ پولیس افسران ذرا سمجھدار تھے, انہوں نے اپنے اضلاع میں یا اپنے ڈویژنز میں یا اپنی رینج میں کہتے کہ بھئی یہ ہم سے پوچھے بغیر یہ دفعہ نہ ہو, اس دفعہ کی تفتیش کرنے کے بعد مقدمہ درج کرے, اندھا دھند نہ کرو. تو ان دونوں جگہوں کو کہیں پہ بریکیں لگی جہاں پہ ذرا افسر نرم آتا ہے. تو ابھی بھی ان دونوں دفعات کا 506 489F کا غلط استعمال ہو رہا ہے. لیکن 109 کی دفعہ ایسی ہے جی جس کا بدترین استعمال ہو رہا ہے. اب مثلا آپ بیٹھے ہوں نا یہاں پہ لندن میں بیٹھے ہوں, اور یہاں پہ آپ کے کسی رشتہ دار کا جھگڑا ہو جائے اور وہ جو دوسرا فریق ہے اس کے مطلب ایس ایچ او صاحب سے اچھی طرح لگا دوں یا پولیس افسران سے, تو وہ کہے گا جی اس بندے نے جی وہ جو لندن میں اس کا رشتہ دار بیٹھا وہ اس کے کہنے پہ مجھ پہ حملہ کیا, وہ بیچارہ لندن میں بیٹھا ہوا خام خواہ 109 میں رگڑا جائے گا اور وہ خام خواہ میں ملزم بن جاتا ہے. اچھا, یہ وہ دفعہ ہے جس کا پولیس مس یوز کرتی ہے, جس کا لوگ مس یوز کرتے ہیں, جس کا یہ جو ہے مختلف لوگوں کے آپس میں فریقین میں جو تنازعات ہوتے ہیں ان کے اندر اس کا مس یوز کیا جاتا ہے, اور کسی بھی بندے کو بلیک میل کرنا ہو تو جناب یہ دفعہ لگا دیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی طرح دفعہ 109 کا بے دریغ استعمال اس وقت ہم اور پاکستان میں تو باقی جگہوں پہ اندازہ کر سکتے ہیں کیا صورتحال ہوگی. یہاں اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی بڑی شدت سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. آئی جی اسلام آباد اور آئی جی پنجاب ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں کتنے کیسز ہیں, ان میں 109 دفعہ لگی, اور ان میں سے کتنے کیسز ہیں جن میں 109 میں جو ملزم ٹھہرائے گئے ہیں ان بیچاروں کو کوئی قصور تھا بھی یا نہیں تھا. یعنی کہ آپ کی مرضی ہے جی, جیسے 506 میں جس کی مرضی خلاف کیا دیں گے جی آپ دھمکی ہے, آپ 489F میں آپ کسی کی چیک بک نکال کے خود ہی اس کو باؤنس کرا کے پرچہ کروا دیں, یا 109 دفعہ لگا دیں کہ جناب یہ تو اس نے فلاں اپنے رشتہ دار کے کہنے پہ یا فلاں اس کا اپنے افسر کے کہنے پہ جناب میرے خلاف کارروائی کی ہے, میں مجھ پر حملہ کیا ہے, تو لو جناب وہ جو سزا اس کو ملے گی اس کے ساتھ ہی اس کو مل جائے گی. تو یہ جناب ایک گزارش ہے کہ اس جو حکام ہیں, جو قانون ساز ہیں, جو قانون دان ہیں, جو عدالتیں ہیں, جو پولیس ہے اور جو ایگزیکٹو ہے اس ملک کی, وہ اس کے اوپر غور کرے. اس دفعہ 109 کا اول تو یہ دفعہ ہی ختم ہونی چاہیے, ادروائز کا کم از کم اس کا غیر قانونی استعمال بند ہونا چاہیے. اور یہ اگر کسی جگہ پہ اس کا غیر قانونی استعمال ثابت ہو تو پھر متعلقہ جو جس نے وہ دفعہ پرچہ دیا اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ نے کیسے دفعہ لگا دی محض کسی کے کہنے پہ. تو یہ ایک گزارش کرنی تھی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس اگلے وہ جو عدالت والا معاملہ ہے, پہلے سفید جھنڈا لہرایا گیا کل اور آج پھر معاملات دوبارہ ہے وہ ایسے نیک ٹو نیک آ گئے ہیں اور صفارا ہو گئے ہیں, پھر ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں. جناب سچویشن یہ ہے کہ وہ ایک محاورہ ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ صورتحال اگر کنٹرول میں رہے تو اچھی ہوتی ہے, لیکن جب صورتحال کنٹرول میں سے باہر نکل جائے تو بندے کی اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, بندہ وہ بھی گنوا بیٹھتا ہے. سچویشن یہ ہے کہ جی یہ جو اب جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ کے اندر سے, اس کے حوالے سے ہمیں حکومت جو میں نے اپنے طور پہ چیک کیا اپنے ذرائع سے, حکومت مجھے کسی جگہ پہ پریشان دکھائی نہیں دے رہی. اس وقت سچویشن جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت ہو یعنی کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ, یا پوری پارلیمنٹ ہو, ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ہوں سوائے پی ٹی آئی کے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ سب کے سب اس وقت ہمیں اس معاملے کے اوپر ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں. اب یہ جج صاحبان اگر مبینہ طور پہ کوئی ایسا فیصلہ دے دیتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے, ہماری یہ خواہش نہیں ہے, میں یہاں پہ یہ کلیئر کر دوں, ہمارا مقصد کسی معزز بینچ کی توہین کرنا نہیں ہے, میں لیکن جو سچویشن بنتی نظر آ رہی ہے خبر دے رہے ہیں ہم آپ کو
کہ یہ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی آرڈر پاس کر دیں، ہونا کچھ نہیں ہے۔ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہونے ہیں۔ یہ جو وقت سے پہلے الیکشن ہے، یہ عمران خان کی خواہش ہو سکتی ہے یا مخیالوں کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔